کا ترقی کا عمل تیز تر ہو گیا۔ بنگلہ دیش پاکستان کے بطن سے پیدا ہوا اور بنگلہ دیش نے بھی اپنے ملک کی خواتین کو تعلیم اور معاشی شعبے میں ترقی کے مواقع دیے، جس سے ان کی ایکسپورٹ پرفارمنس میں قابل قدر اضافہ ہوا اور بنگلہ دیش نے بھی ترقی کا سفر تیزی کے ساتھ طے کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر خواتین کو ماضی میں وہ مواقع نہیں مل سکے، اگرچہ جیسے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم علیہ رحمہ کی قیادت میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ بھرپور پاکستان بنانے کی تحریک میں حصہ لیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس سفر میں بریک آ گئی اور ہم خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے وہ مواقع فراہم نہیں کر سکے، جس سے پاکستان میں مختلف شعبوں میں جینڈر ڈسپیرٹی بڑھتی گئی۔ لیکن اب میں یہ بات نہایت خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو جینڈر گیپ بالخصوص تعلیم کے شعبے میں تھا وہ تیزی کے ساتھ پر ہو رہا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کی انرولمنٹ کی شرح بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس عمل نے ہماری بچیوں کو مواقع دیے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر سکیں۔ آج میڈیکل کالجز کے اندر جہاں میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے تقریباً 70% فیمیل سٹوڈنٹس پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی سول سروسز میں جہاں مقابلے کا امتحان ہوتا ہے اس میں بھی جو ہماری موسٹ کمپیٹیٹو سروسز ہیں، جس میں سول سروس میں ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، پولیس سروس ہے، اس میں بھی تقریباً آدھے کے قریب خواتین بچیاں اب مقابلے کے امتحان کے ذریعے اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو یونیورسٹیز کو ایجوکیشن ہے، میرے اپنے ضلع کے اندر یونیورسٹی آف نارووال میں 5000 سٹوڈنٹس میں سے 4000 سٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں اور وہ وہاں پر لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر نمبر حاصل کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور میں اکثر لڑکوں کو یہ سوال کرتا ہوں کہ جو اس وقت بچیوں کی کارکردگی ہے اسے دیکھ کر مجھے ایک خطرہ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو خواتین کی اکثریت کا جو پیشہ لکھا جاتا تھا وہ ہاؤس وائف لکھا جاتا تھا۔ تو میں لڑکوں کو کہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ 10-20 سال کے بعد یہ نہ ہو کہ لڑکے جو ہیں اپنا پیشہ ہاؤس ہسبینڈ لکھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو لہذا ہماری بچیوں کے اندر جو صلاحیت ہے اسے قومی ترقی میں شامل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب انہیں مکمل تحفظ حاصل ہو۔ اگر کسی معاشرے میں خواتین کے خلاف وائلنس کو جائز سمجھا جائے گا، روا رکھا جائے گا یا اس کے حوالے سے انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو کبھی بھی خواتین اپنا کردار بھرپور انداز سے نہیں کر سکتی، ادا کر سکتی۔ اسی لیے